السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ آج سب سے پہلے آپ کو میں پکسل پلس پہ کام کرنا سکھاؤں گی۔ پکسل لیب ویسے اس کا نام ہے، جو میں اوپر کرتی جا رہی ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں سب سے لاسٹ پہ ٹویٹر کے لیے آپ نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے، پنٹرسٹ کے لیے کوئی چیز بنانی ہے، یہاں پہ دیکھیں انسٹاگرام کے لیے، گوگل کے لیے، فیس بک کے لیے، یا آپ A4 پہ کام کرنا چاہتے ہیں یعنی ورڈ پہ۔ اگر آپ نے یوٹیوب کے لیے ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے، تھمب نیل بنانا ہے، تو آپ نے یہ والا لگا لینا ہے، پیج اوپن کر لینا ہے۔ اگر آپ نے ٹک ٹاک کے لیے تو 1.23، اگر آپ نے ٹک ٹاک کے لیے بھی کوئی ویڈیو بنانی ہے۔ اگر آپ نے سمپلی پوسٹ بنانی ہے تو آپ نے یہ جو امیر الزمان لکھا ہوا ہے وہ والا آپ نے جو ہے نا پیج اوپن کر لینا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ آج ہم ٹیکسٹ کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں ٹیکسٹ کے اندر جو ہے یہ چیز ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں جو پہلے ہم نے کی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے ٹیکسٹ لینا ہے، ٹیکسٹ کے اوپر ایڈٹ پہ جائیں گے ہم، ڈیلیٹ کر کے یہاں پہ سمجھ لیں میں لکھ لیتی ہوں فاطمہ الزہرا آن لائن اکیڈمی۔ ہاں جی، ڈن کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں میرے پاس فاطمہ الزہرا اکیڈمی آ گئے۔ اب جو اس کے فیچر ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں نیچے کاپی کا آپشن ہے، اسے ہم کاپی کر لیتے ہیں۔ اب ڈیلیٹ کا آپشن ہے، یہاں پہ میں اگر کروں گی تو ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں میں اس کو دوبارہ سے لے آتی ہوں ادھر سے۔ اب اس کاپی کیے ہوئے کو آپ نے آگے دیکھنا ہے، ٹو فرنٹ رکھنا ہے یا ٹو بیک رکھنا ہے۔ دیکھیں یہ اب میں اس کو اس کے نیچے لے کے، یہ اس کے اوپر آ رہا ہے۔ اگر ٹو بیک کرنا ہے تو یہ دیکھیے اس کے نیچے چلا جائے گا، اور اس کے اوپر والا ہے جو وہ ادھر نیچے آ جائے گا۔ یہ آپ کو تب صحیح سے پتہ چلے گا جب ہم اس کا کلر چینج کریں گے۔ اس کا کلر ہم رکھ لیتے ہیں ریڈ، اور اس کو ساتھ دے دیتے ہیں بیک گراؤنڈ کو، ایسا چلیں بلیک ایک دفعہ یہ بلو کر لیتے ہیں۔ چلیں جی، اب دیکھیں آپ کو فرنٹ کا کیسے پتہ چلے گا۔ اب دیکھیں یہ میرے پاس فرنٹ پہ پڑا ہوا ہے نا، تو ٹو فرنٹ، یہ دیکھیں یہ میں اس کو نیچے والا بالکل غائب ہو گیا۔ اگر میں اس کو ٹو بیک کرتی ہوں تو دیکھیں اوپر، یہ جو اوپر والا تھا وہ اوپر آ گیا۔ یہاں سے اس کی پوزیشن سیٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ آپ یہاں سے اس کو لیفٹ سائڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس سائڈ سے کریں گے، رائٹ سائڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں یہاں پہ کریں گے، اوپر لے کے جانا ہے تو یہاں سے کریں گے، نیچے لے کے آنا ہے تو یہاں پہ کریں گے۔ آگے جی اس کی ہے ریلیٹیو پوزیشن، یعنی یہ دونوں ٹیکسٹ جو ہیں وہ ایک جیسے ایک سمت میں آ جائیں۔ یہ آ گیا۔ اب اس کو میں اسی کی پوزیشن میں دے دیتی ہوں تو یہ اس کے ساتھ دیکھیں اس کے بالکل عین اوپر آ گیا۔ تو یہ یہاں پہ سائز ہے، آپ اس کا سائز یہاں سے بھی کم بڑا کر سکتی ہیں، لیکن آپ اس کا سائز یہاں پہ جو یہ سرکل بنا ہوا ہے اس کو کھینچ کے بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پیننگ پہ۔ یہاں پہ اس کا پیننگ کا مطلب ہوتا ہے لیفٹ سائڈ پہ آپ بڑھانا چاہتے ہیں یا رائٹ سائڈ پہ آپ بڑھانا چاہتے ہیں، جہاں پہ آپ بڑھانا چاہیں وہ بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کلر کا میں نے بتایا، یہاں پہ آپ کلر اس کا چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ گریڈینٹ میں 2 کلر مکس ہوتے ہیں، ان میں سے بے شک کر لیں۔ کلر میں صرف ایک کلر ہوتا ہے، کوئی سا بھی کلر آپ جو ہے چن لیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ٹیکسچر ہے، ٹیکسچر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ گیلری میں سے کوئی سی پکچر اٹھائیں اور اس کو اپنے ٹیکسٹ کے اندر جو ہے نا ایڈ کر لیں۔ جیسے دیکھیں میں یہ پھول لے لیتی ہوں اور ان کو کر لیتی ہوں کراپ، یعنی صرف پھول جو ہے نا وہ میرے ٹیکسٹ کے اندر آئیں۔ تو یہ دیکھیں اس کو میں انیبل کر لوں گی تو اب دیکھیں یہ پھول جو ہے نا وہ میرے ٹیکسٹ کے اندر آ رہے ہیں۔ یہاں سے میں ٹک کر لوں گی۔ آپسٹی اس کی تو ہم اب نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس کے اندر ٹیکسچر کر دیا، اس کی ہم آپسٹی جو ہے نا کم کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں اس کی آپسٹی یہاں سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو مناسب لگے۔ اس کے بعد ہے روٹیٹ، یعنی اس کو آپ کس سائڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ تو اگر آپ لوگو بنا رہے ہوں گے تو یہ آپشن آپ کو تب کام آئے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ماسک، یعنی اس کو آپ اپنے حساب سے جہاں پہ صحیح آپ کو لگے وہاں پہ سیٹ کرنا چاہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکسٹ کو یا کوئی بھی وہ چیز۔ آگے آ جاتا ہے فونٹ، اس کا فونٹ کون سا رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بے حساب فونٹس دیے ہوئے انہوں نے، بہت زیادہ، آپ جو مرضی رکھ لیں۔ یہاں پہ مائی فونٹ میں آ کے آپ یہاں پہ جا کے اپنا اگر نیٹ ورک ہے تو آپ یہاں سے اپنے فونٹس جو ہیں آپ کو جو اچھے لگیں وہ بھی آپ چن سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے فونٹ یہ چینج کر دیا تو اس کا یہ فونٹ لے ہیں۔ اسٹائل اس کا آپ بولڈ کرنا چاہتے ہیں، اٹیلک کرنا چاہتے ہیں، اس کے نیچے انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو اگر آپ نے لوگوں کے لیے بنانا ہے تو کرو کر سکتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے جیسے میں نے بیک گراؤنڈ لگایا ہوا ہے، اگر اس کو میں بند کرتی ہوں تو یہ دیکھیں، اگر میں بیک گراؤنڈ اس کے اندر کوئی اور لگانا چاہتی ہوں تو یہ لگا لیں، کوئی سا بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ الائن کا مطلب ہوتا ہے اس کو سینٹر میں رکھنا چاہتے ہیں یا آپ جو مطلب وہ تو بعد میں اگر 2-3 لائنیں ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے یا زیادہ الفاظ لکھے ہوئے ہوں، یعنی کوئی تحریر ہو تو پھر الائن استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کو ہم نے جب ٹیکسچر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کو اگر لیفٹ سائڈ پہ رکھنا تو لیفٹ سائڈ پہ رکھ لیں، اگر رائٹ سائڈ پہ رکھنا ہے تو رائٹ سائڈ پہ رکھ لیں، اگر یہ درمیان میں رکھنا ہے تو درمیان میں رکھ لیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے الائن کے بعد، اس کے بعد آپ نے رکھنا ہے
स्पेसिंग के ऊपर देखना होता है, लेटर के अंदर आपने कितना डिफरेंस रखना है, वर्ड के अंदर आपने कितना जो है ना डिफरेंस रखना है, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद है लाइन स्पेस। यहाँ पे अगर मैं इसको 2 लाइनों में कन्वर्ट कर देती हूँ ऐसे, यहाँ पे देखिए ये लाइन इतनी, आप इसको बेशक उसके ऊपर कर दें, ये खींच के ये लाइनों की स्पेस है, आपको बता दीजिए। इसके बाद आ जाता है स्ट्रोक। यहाँ नीचे वाला जो है ना, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रोक दिखाती है। देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक आ गया, ये स्ट्रोक होता है। इसकी विड्थ आप बेशक जितनी मर्जी कर लें, ठीक है, जितना आपका दिल करे, जैसे आपको अपने हिसाब से अच्छा लगे। इसके बाद है जी शेडो। इसको दे लें आप, कोई सा भी कलर दे लें शेडो। इसका व्यू यहाँ पे इनेबल करेंगे तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। ये देखिए, इसको एक्स साइड पे रखना चाहते हैं आप, इसको वाई साइड पे रखना चाहते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। इनर शेडो, यानी आप इसके अंदर जो है ना उसको भी शेडो दे सकते हैं, अंदर वाले हिस्से को, तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे 3D शेप में लिखा हुआ है। देखें जैसे इसको जब ऐसे करेंगे। इसके बाद है जी अगला ऑप्शन हमारे पास इम्बोस का, और ये बाद में आपको सिखाऊंगी, ये ज़्यादातर नहीं इस्तेमाल। ये है आप इसको किस साइड पे रखना चाहते हैं, ऐसे करके इसको इनेबल करेंगे तो देखें इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा पर्सपेक्टिव में। 3D में आप इसको 3D शेप दे सकते हैं। ये देखें, इसको किस 3D में रखेंगे जिस साइड पे आप देखना चाहेंगे। 3D टेक्स्ट होगा आगे, इसमें आप 3D शेडो ले लें। ये देखें वो जो शेडो नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्शन का यही मतलब है, इसका साया, जैसे ये देखें अब जो नीचे ज़ाहिर हो रहा है ये वाला। तो ये चीज़ थी मैंने आज आपको सिखानी। आज यानी हमने जो है टेक्स्ट के ऊपर बात की है, टेक्स्ट के जितने फीचर्स थे वो आज हमने सारे समझे हैं। नेक्स्ट जो है हम शेप्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे स्टिकर में क्या होता है, इम्पॉर्ट में क्या होता है, ड्रा में क्या होता है, शेप्स, बीजियर का क्या माना है और एरो से क्या मुराद है।